السلام علیکم، کیسے ہیں اسلامک انفو کے ناظرین و سامعین؟ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جانیں گے رسول خدا کے صحابی جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق، اور جانیں گے کہ جناب سلمان فارسی کی رسول خدا کی نگاہ میں کیا اہمیت تھی اور کیا مرتبہ تھا، اور وہ تمام اصحاب سے کتنے افضل اور بافضیلت تھے۔ تو ہم یہ سب جاننے کے لیے جناب سلمان فارسی کی پیدائش سے لے کے ان کی وفات تک ہم آپ تک معلومات پہنچائیں گے۔ مختصر، بعض روایت کے مطابق آپ ایک ایرانی کسان کے بیٹے اور آپ کا نام روزبہ تھا۔ بچپن میں آپ کے والدین کا مذہب زرتشت تھا۔ نوجوانی کے عالم میں آپ نے مذہب مسیحیت کو قبول کر لیا۔ شام کی جانب سفر کے دوران مسیحی علماء کی شاگردی اختیار کی۔ جب مسیحیوں کی زبانی حجاز میں ایک پیغمبر کے مبعوث ہونے کی پیشن گوئی سنی تو وہاں کا سفر کیا، لیکن بنی کلب کے ہاتھوں اسیر ہو کر غلام کی حیثیت سے بنی قریظہ کے ایک شخص کے ہاتھوں فروخت ہوئے۔ اپنے مالک کے ساتھ مدینہ آئے۔ وہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو ان پر ایمان لے آئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے مالک سے خرید کر آزاد کیا اور سلمان نام رکھا۔ جناب سلمان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں آپ کے بہترین صحابی اور آپ کے چاہنے والوں میں سے تھے، یہاں تک کہ رسول خدا نے آپ کے بارے میں فرمایا، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ آپ نے پیغمبر اکرم کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کی اور جنگ خندق کے موقع پر مدینہ کی حفاظت کی خاطر اس کے ارد گرد خندق کھودنے کا مشورہ بھی جناب سلمان نے فارسی ہی نے دیا تھا، جو مشرکین کی شکست کا موجب بنا۔ رسول خدا کی رحلت کے بعد آپ کا شمار حضرت علی علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ جناب سلمان فارسی مدائن کے گورنر منصوب ہونے کے باوجود ٹوکریاں بناتے تھے اور اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ سلمان فارسی نے ایک لمبی عمر کے بعد سن 36 ہجری میں شہادت پائی۔ ان کی شہادت مدائن میں ہوئی اور وہیں پر دفن کیے گئے۔ آپ کا روضہ سلمان پاک کے نام سے مشہور ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے معلومات مفید ثابت ہوئی ہوں گی۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم مزید اصحاب رسول سے متعلق اسی طرح کی ویڈیوز بنا کر پیش کریں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔